کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ عادتیں ہیں ہماری، یہ جملے دہرانا عادتیں ہیں ہماری۔ بعض اوقات ہم سے کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، ہم عادتاً کہہ دیتے ہیں شکر خدا، کیا بتائیں آپ کو، زندگی جہنم بن گئی ہے، تو یہ شکر کیا کیا پھر آپ نے؟ عادت کے تحت منہ سے نکل جاتا ہے یہ قول، شکر خدا، ٹھیک ہے شکر ہے، لیکن حالات بہت برے ہیں۔ یہ تو شاکر نہیں ہے، آپ شاکی ہیں۔ شاکی ہیں، شاکی تو اشاکر نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمانا ہے اگر تم شاکر بنو میں اپنے خزانوں کے در کھول دوں گا تمہارے اوپر۔ شاکر عملی بنو۔ کس طرح شاکر بنو؟ کہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں تمہیں۔ شکر کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا۔ شکر کا مطلب ہے اظہار کرنا، سامنے لے آنا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو سامنے لے آؤ، اس کا اظہار کرو۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے اس کا اظہار کرو۔ علم کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس پر عمل کرو۔ اگر علم کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو اس پر عمل کرو۔ جو نعمت اللہ نے دی اس کا شکر کرو۔ تندرستی و جوانی کا شکر ادا کرو۔ شکر جوانی یہ نہیں کہ عادتاً کہہ دو خدایا تیرا شکر تو نے جوان بنایا، نہ، جوانی کو معرض کار میں لے آؤ، معرض استعمال میں لے آؤ، اس جوانی کا اظہار کرو، اس سے استفادہ کرو، یہ شکر جوانی ہے۔ اللہ نے عقل دی، اس سے کام لو، یہ شکر عقل ہے۔ اللہ نے فکر دی، اس سے کام لو، یہ شکر عقل ہے۔ خدا نے جو فرصتیں دی ہیں یہ قانون خدا ہیں۔ اللہ نے فرصتیں دی، ان فرصتوں پر شکر خدا بجا لاؤ۔ شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا مزید فرصتیں تمہیں عطا کرے گا، اللہ اور فرصتیں تمہیں عطا کرے گا۔ عادت بنا لو گھروں کے اندر، اپنے بچوں کی تربیت فرصت شناسی کے طور پر بناؤ، ان کو فرصت شناس بناؤ، فرصت سوز نہ بناؤ، فرصتیں جلانے والے، فرصتیں ضائع کرنے والے مت بناؤ۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر کام اپنے موزوں وقت کے اندر کرنا ہے۔ عزیزان من، خدا شاہد ہے، اگر یہ فرصت شناسی، یہ نہج البلاغہ کا ہدایت ہم نے سمجھی ہوتی، توجہ کی ہوتی، آج پاکستان میں ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ آج بہت سارے حالات ہیں نا، ہم نالاں رہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس ملت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس مکتب کے ساتھ، ان پیروان حق کے ساتھ۔ بہت کچھ ہو رہا، بہت کچھ دوسرے کر رہے ہیں، لیکن دوسروں نے اتنا نہیں کیا جتنا ہم نے خود کیا ہے، جتنا ہمارا اپنا کیا کردہ ہے۔ یہاں پر جو خود کیا اس میں سے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ ہم نے بڑی فرصتیں ضائع کی۔ اللہ نے عدالت کے ساتھ وہ فرصتیں عطا کی تھیں، لیکن جب وہ فرصتیں ہیں ہم جاگ نہیں رہے تھے۔ پھر اپنے فضائل پڑھیں، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ آغاز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرصتیں جب اب جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے پاس بھی فرصتیں ہیں، لیکن جو فرائض و ذمہ داریوں کی فرصتیں ہیں اپنی اولاد سے۔ تربیت ہر زمانے میں نہیں ہو سکتی۔ معصومین نے باقاعدہ تربیت کا ٹائم شیڈول دیا ہے، باقاعدہ سال اور دن مقرر کر کے فرمائے ہیں کہ اس عمر میں تربیت شروع ہوتی ہے، اس عمر میں بچے کی یہ صورت ہوتی ہے، اس عمر میں یہ صورت ہوتی ہے، اس عمر میں تم اسے اس طرح سے تربیت کرو۔ لیکن وہی زمانہ ہم اسے کچھ اور کام کرا دیتے ہیں۔ ہم 2.5 سال سے اس کو جا کے نرسری میں جمع کراتے ہیں، گھر میں شور نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا نظام تربیت کیسے بتایا گیا کہ کس عمر سے بچے کو آپ نے تربیت شروع کرنی ہے۔ یہ نظام موزوں زمانہ بچے کی تربیت کا کون سا ہے؟ کس وقت سے آغاز کریں، کہاں سے شروع کریں؟ لیتے تو بڑا مانگ کے ہیں، جی دعا کریں خدا اولاد دے دے۔ خدا تو اولاد دے دیتا ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا ہے جو مجھ سے مانگے، جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ جو دنیا مانگے میں دنیا دوں گا، جو دنیا کا حسنہ مانگے میں دنیا کا حسنہ دوں گا۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور کچھ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا کام دینا ہے، ہم انہیں بھی دیں گے، ہم انہیں بھی دیں گے۔ سب کو تو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس کو اب آپ نے بنانا بھی ہے۔
اللہ سے اولاد مانگ لی، اولاد کے ساتھ ساتھ یہ فرصت شناسی کی توفیق بھی مانگے کہ پروردگارا بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، اب یہ بھی صلاحیت و بصیرت عطا فرما کہ اس کی تربیت کی فرصتوں سے بھی ہمیں آگاہ فرما۔ اسے کب بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے؟ تعلیم کی فرصتیں، تعلیم کے اندر اس وقت اہم ترین شعبہ ایک یہی فرصت شناسی ہے کہ تعلیمی فرصتیں، تعلیمی مواقع، کس موقع پر بچے کو کیا چیز سکھائیں آپ۔ ہم شروع ہی کر دیتے ہیں، 3 سال کا ہوتا ہے، 2.5 سال کا ہوتا ہے، اس کو جا کے اسکول میں جمع کراتے ہیں، روزانہ ڈرائیور لے جاتا ہے، ڈرائیور اٹھا کے لے آتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ تربیت نہیں ہو رہی، یہ صرف اسکول کی فیس ہو رہی ہے اور ڈرائیور کی تنخواہ بن رہی ہے بس، اور کچھ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بک رہا ہے آپ کی وجہ سے۔ اس بچے کی برکت سے کئی لوگوں کو روٹی مل رہی ہے، لیکن بچے کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ بچہ جو 2.5 سال کا اٹھا کے نرسری میں چھوڑاتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس کو کہاں ملنا چاہیے، اس کو کدھر ہونا چاہیے؟ اس عمر میں اس کو ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے، اور اس کی ماں کو دفتر میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب ماں نے خدا سے بچہ مانگا تو پھر ماں اس بچے کے پورے تقاضے بھی مانگے کہ یہ نعمت خدا نے اس کی آغوش میں ڈالی، اس کو کس طرح سے بنانا ہے۔ یہ فرصتیں ضائع شروع ہو جاتی ہیں کرنا، فرصتوں کی تلافی پھر ہم دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں، پیسوں سے۔ کبھی بھی عزیز من فرصتوں کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ فرصتوں کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی۔ فرصتیں یعنی موزوں زمانے، موزوں اوقات جن کے اندر آپ کام کریں تو نتیجہ ملے گا۔ اگر اس وقت یہ کام نہیں کیا، اب اگر سونا چاندی بھی خرچ کریں وہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو کہ فرصت کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی۔ حج ان فرصتوں میں سے ایک فرصت ہے۔ حج کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، صرف فرصت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ایک اہم فرصت انسان کو زندگی میں حج کی صورت میں ملتی ہے، موزوں زمانہ۔ اس زمانے کے اندر آپ سے 4-5 دن کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ کل حج 4 دن کا ہے، 5 دن کا ہے۔ اس 4-5 دن کے اندر آپ کو کچھ اعمال انجام دینے ہیں۔ خوب یہ اعمال اگر وہاں جائیں، ہم صرف سیر سپاٹا کر کے آ جائیں، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا میری امت میں حج 3 طرح کے لوگ حج کریں گے۔ عمراء حج کریں گے پکنک کے لیے، اور متوسط لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، اور فقراء حج کریں گے حاجی کہلانے کے لیے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اب آپ دیکھیں گے وہی زمانہ شاید آ پہنچا ہے آج کل، کہ حج کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ حج ایک فرصت ہے۔ حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ عہد میں ایک شخص آپ کا شاگرد، ایک صحابی شبلی نامی، حج کے لیے گیا، حج کر کے آیا۔ امام بھی حج پر تھے، یہ بھی حج پر۔ بعد میں اس نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا لینے گیا کہ امام میرے حج کی قبولی کی دعا کریں، اور آ کر اس نے سنا ہے کہ میں بھی اس سال حج پہ مشرف ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کیا تو نے؟ کہا حج کیا میں نے۔ امام نے فرمایا ایک ایک موقع پوچھا کہ آپ میقات پہ گئے ہو؟ کہا گیا ہوں۔ احرام باندھا ہے، غسل کیا ہے، لبیک کہا ہے، ان محرمات سے بچے ہو؟ بچ گیا ہوں۔ طواف کیا، کر دیا، سعی کر دی، عرفہ میں گیا، منا میں گیا، اور منا کے سارے اعمال انجام دیے، سب کچھ کر کے آ گیا ہوں۔ یہ پوری فہرست میں نے مکمل کر دی۔ امام نے فرمایا اب یہ بتا کہ اس فرصت سے فائدہ بھی اٹھایا یا نہیں؟ یہ جو فرصت تجھے میسر آئی تھی، فائدہ بھی اٹھایا یا رسمیں ادا کر کے آ گیا تو؟ آیا جب میقات میں جا کر غسل کر رہا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ یہ پانی جو میں ڈال رہا ہوں اپنے بدن پر، یہ بظاہر پانی ہے لیکن حقیقتاً توبہ کا پانی روح پہ ڈال رہا ہوں، اور یہ بدن سے پسینہ و میل کچیل نہیں بلکہ گناہ دھو رہا ہوں، اور یہ جو میں لباس سلا ہوا اتار کے یہ جو پیراہن اتار کر اور جامع احرام یا تولیہ احرام باندھ رہا ہوں، اس میں تم نے یہ نیت کی تھی کہ میں معصیت و نافرمانی کے لبادے اتار کر اطاعت کا لباس زیب تن کر رہا ہوں۔ جب امام پوچھتے گئے کہ یہ کام کیا تو کہہ رہا تھا نہ حضور نہ مولا، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک ایک کر کے امام آخر تک پوچھتے گئے، اور وہ نفی میں جواب دیتا رہا کہ یہ نہیں کیا میں نے۔
اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اے شبلی ما حججتا، تو نے حج نہیں کیا، تو نے صرف چکر کاٹے ہیں وہاں پر، تو نے سیر سپاٹا کیا، تو نے حج نہیں کیا۔ اب شبلی پشیمان ہوا اور کہنے لگا مولا آیا کوئی راہ ہے، کفارہ ہے، کوئی کفارہ ہے تلافی کر دوں؟ جس طرح بہت سارے مومنین حج پہ جاتے ہیں، کھل کے سب کچھ کر کے آ کے واپس آ کے ایک ریوڑ بکروں کا لے کے ذبح کر کے سمجھتے برابر کر دیا ہم نے جو غلطیاں کی تھیں۔ نہ عزیز من، بکروں سے فرصت کی تلافی نہیں ہوتی۔ بکرے کاٹنے کا حکم اس کوتاہی کا جرمانہ ہے جو تو نے انجام دی ہے، فرصت کی تلافی نہیں ہوئی۔ فرصت جو چلی گئی چلی گئی۔ فرصت سے تربیت، بکرا کاٹنے سے تربیت نہیں ہوتی، حج کرنے سے تربیت ہوتی ہے۔ یہ حج کر کے آ گیا، امام نے فرمایا ما حججتا، تو نے حج نہیں کیا۔ کہنے لگا اب کوئی ذریعہ ہے؟ امام علیہ السلام نے سامنے اشارہ کیا، پہاڑی تھی، پہاڑ، فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ پورا سونے کا بن جائے اور یہ سارا سونا تو راہ خدا میں خرچ کر دے، ایک عمل حج جو تو چھوڑ آیا ہے اس کی تلافی نہیں کر سکتا تو، یہ سارا سونا بھی تو خرچ کر دے۔ فرصتوں کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی عزیز من، فرصتوں کی تلافی فرصتوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ جو فرصتیں ضائع کر بیٹھے ان کی تلافی ان فرصتوں کی قدردانی سے ہے جو ابھی ضائع نہیں ہوئی، جو ابھی آ رہی ہیں۔ آج ہماری یہ حالت پاکستان کے اندر، تشیع کی یہ حالت فرصت سوزی کا نتیجہ ہے، فرصتیں ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ملت، اس ملت کے بزرگان و رہنما و جوانان و ساری طبقات اگر اپنے جو فرصتیں میسر آئی تھیں ان فرصتوں سے بر وقت فائدہ اٹھاتے، خدا شاہد ہے آج ہمارا یہ مقام نہ ہوتا، یہ حالت نہ ہوتی، آج اتنے مظلوم نہ ہوتے، آج اتنے ستم دیدہ و ستم رسیدہ نہ ہوتے، آج یہ حالت نہ ہوتی ہماری جو بن چکی ہے۔ یہ فرصتیں ضائع کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ علی وہ مشکل کشا ہے کہ جس نے امتوں کو مشکلات پیدا ہونے سے پہلے مشکلات کا راہ حل بتا دیا ہے۔ فرصتیں پہچانو اپنی اور بر وقت ان کے اوپر اقدام کرو۔ بر وقت اگر اقدام نہیں ہوں گے، اگر امتیں موجود ہوتی، یہ خطبے علی کے وہ لوگ سنتے جب علی ان کو فرصتوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ تم نے فرصتیں ضائع کی، فرصت شناس نہیں ہو، اگر وہ خطبے سمجھتے، فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے، خدا شاہد ہے کہ کبھی کربلا میں اتنا ظلم نہ ہوتا، کبھی اتنا ستم نہ ہوتا۔ یہ ظلم و ستم اس وجہ سے ہوا کہ امت نے فرصتیں ضائع کی، بہت فرصتیں ضائع کی لوگوں نے، اور فرصتیں ضائع کرنے کے بہانے اور جواز بھی بڑے بنائے۔ کسی کے پاس کیا جواز تھا، کسی کے پاس کیا جواز تھا۔ کوفہ میں امیر المومنین کا ایک والی تھا، اس نے تقوی و زہد کو جواز بنایا ہوا تھا فرصتیں ضائع کرنے کا۔ امیر المومنین نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ جنگ جمل شروع ہونے والی ہے، تو جتنی سپاہ ہے تیرے اختیار میں وہ تیار کر کے میری مدد کو آ۔ اس نے آ کر مسجد میں لوگوں کے سامنے تقریر کی اور لوگوں کو بتایا یہ سیاست ہے، سیاسی جنگ میں ہم حصہ نہیں لیتے، آپ دینی کام کرو، مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کرو، گھروں میں بیٹھ کر عبادتیں کرو۔ اس نے کہا اس وقت سب سے افضل انسان وہ ہے جو گھر میں جا کر سو جائے، اس سے کمتر فضیلت میں وہ ہے جو گھر میں ہو جاگ رہا ہو، اور اس سے کمتر فضیلت میں ہے جو باہر نہ نکلا ہو گھر میں ہی گھوم رہا ہو، اور سب سے بدتر انسان وہ ہے، توجہ فرمائیں، جو گھوڑا تیار کر کے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر علی کی مدد کو جا رہا ہو۔ ایسے زاہد، ایسے لوگ مقدس، اگر وہ فرصتیں ضائع نہ ہوتی کبھی بھی کربلا میں نہ یہ صورت نہ ہوتی، جتنی فرصتیں ضائع کی۔ اور جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا جنگ صفین میں، امیر المومنین نے کتنا تقاضا کیا ان سے، کتنا تقاضا کیا امیر المومنین نے ان سے، نہیں سمجھے امیر المومنین کی بات، وہ فرصت ضائع کر دی، اور اس فرصت کی تلافی پھر نہیں ہو سکی، کبھی نہیں ہو سکی۔ ان احمقوں نے، علی کی فوج میں 12,000 کے لشکر نے فرصت ضائع کی۔ مالک اشتر ایک نیزے کے فاصلے پہ پہنچ چکے تھے، فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا،
فرصت شناس کہاں جا پہنچا، لیکن 12,000 فرصت سوز پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو دھوکے میں آ گئے اور وہ نقصان کیا جس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکی، اور نہ صرف تلافی نہیں ہو سکی بلکہ ظلم و ستم کو مزید کھلا میدان مل گیا، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ان مسلمانوں کے سامنے یزید برسر اقتدار آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ یزید تک نوبت کیوں پہنچائی؟ فرصتیں ضائع کرنے کی وجہ سے، وہ ذلت و رسوائی فرصتیں ضائع کرنے کی وجہ سے۔ اور امیر المومنین سید الشہداء نے پھر خطبے دینا شروع کیے، انہیں فرمایا جو فرصتیں تم ضائع کر چکے ہو، لیکن پھر ایک دفعہ میں الہی فرصت تمہارے سامنے پھر رکھتا ہوں، اٹھو، اب اٹھو، تم اب قیام کرو۔ مدینہ میں ایک ایک طبقے کو جا کر امام نے دعوت دی، اب اٹھو، سابقہ جو فرصتیں ضائع کر چکے ہو ان فرصتوں کی تلافی کرو، فرصتوں سے فائدہ اٹھا کر، اب جو فرصتیں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے فرصتیں ضائع کی، مکہ میں چلے گئے حضرت، چند مہینے مکہ میں قیام فرما کر، اور عین حج کے دن احرام کھول کے امام علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، یہ بتانے کے لیے کہ جو فرصتیں پہلے ضائع کر چکے ہو ان کی تلافی موجودہ فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اب فرصت ہے تمہارے پاس، لیکن دیکھیں آپ، حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا جا پہنچے، اور 72 لاکھ مسلمان، کوئی مدینے میں مشغول ہے، کوئی مکہ میں مشغول ہے، کوئی کوفہ میں مشغول ہے، کوئی بصرہ میں مشغول ہے، اور وہ ستم ہوا، وہ ظلم ہوا جو توصیف سے باہر ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا ظلم و ستم۔ وہ ظلم و ستم جو کربلا میں ہوا، اور وہ ظلم و ستم جو کربلا کے بعد ہوا اہل بیت پر، بہت ستم ڈھایا گیا۔ اور بعض یہ ستم کی داستان کا راوی دشمن کی فوج میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو لکھ رہے تھے کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بہت ساری روایات انہوں نے نقل کی ہیں، دشمن ہونے کے باوجود اتنا ستم ہوا کہ انہوں نے بھی کہا یہ ظلم ہے، وہ ظلم کی انتہا ہے۔ ان داستانوں میں، ان ظلم کی روایات میں جو انہوں نے ڈھائے، عزیزان، ایک وہ ستم ہے یہ یتیمہ حسین پہ ہوا۔ سید الشہداء کو بہت پیار تھا اپنی بیٹی سکینہ سے، بہت پیار تھا۔ نہ بیٹی باپ کے بغیر رہتی تھی، نہ باپ بیٹی کے بغیر رہ سکتے تھے، نہ حسین بیٹی کے بغیر رہتے تھے، نہ بیٹی حسین کے بغیر سوتی تھی۔ لیکن ایک وقت لحظہ جدائی آ گیا کربلا میں۔ سید الشہداء علیہ السلام جب ودا ہونے لگے، تنہا رہ گئے اور ندا استغاثہ بلند کی، استغاثہ غربت بلند کیا، یا فرسان الحجا، میرے شیرو تم کہاں سو گئے ہو؟ عباس کہاں سو گئے ہو؟ اکبر کہاں سو گئے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ سید الشہداء اس خیمے میں گئے جہاں سے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیمے میں رکھ رہے تھے، آ کر ان شہداء کو فرمایا، حبیب، اے مسلم، تم یہاں سو رہے ہو، تمہارے مولا پہ آخری وقت آ گیا ہے، حسین پہ آخری وقت آ گیا ہے۔ ان شہداء سے رخصت ہو کر سید الشہداء آتے ہیں بی بی کے خیمے میں، جناب زینب علیہ سے فرماتے ہیں، بہنا وہ پرانا لباس جو میں نے دیا تھا وہ نکال کے مجھے دے دینا۔ بی بی پوچھتی ہیں، بھیا کیا جدائی کا وقت آ پہنچا ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا جب حسین پرانا لباس مانگے وہ لحظہ جدائی ہوگا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، ہاں بہنا وہ لحظہ آ پہنچا ہے۔ اس پرانے لباس کو لے کر جگہ جگہ سے سوراخ شروع کر دیے۔ بی بی پوچھتی ہیں، بھیا یہ تو پہلے ہی بڑا پرانا لباس ہے، اس کو پھاڑنے کی کیا معنی ہے؟ امام فرماتے ہیں، بڑا کمینہ دشمن ہے میرا، بڑا پست دشمن ہے، مجھے یقین ہے مجھے قتل کر کے میری لاش کو لوٹ لیں گے۔
جب میری لاش کو لوٹنے آئیں شاید اس لباس کو پرانا سمجھ کر میرے تن پہ رہنے دیں۔ سید الشہداء نے لباس پہن لیا، اوپر معمولی لباس پہنا، اس کے اوپر جنگی لباس پہنا، اور پھر بی بی سے فرماتے ہیں بہنا تمام بیبیوں کو اکٹھا کرو، میں ذرا سلام آخر کر لوں۔ تمام بیبیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سید الشہداء سلام آخر کرتے ہیں۔ ہر بی بی خاص طرح سے سید الشہداء کو وداع کر رہی ہے، لیکن اس میں سید الشہداء کی بیٹی کا وداع عجیب لگتا ہے۔ باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور فریادیں کرتی ہے، بابا آپ نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو گیا واپس نہیں آیا، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا میرا ننا اصغر گیا واپس نہیں آیا، بابا آپ نہ جانا۔ سید الشہداء بیبیوں سے رخصت ہو کر آتے ہیں، سوار ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تنہائی کا عجیب عالم ہے۔ سید الشہداء جب سوار ہونا چاہتے تھے پہلے تو بنو ہاشم کے جوان آتے، کوئی رکاب تھامتا، کوئی لگام تھامتا، اپنے مولا کو سوار کرتے، لیکن آج حسین غریب، حسین تنہا سوار ہو رہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لیکن قدم نہیں اٹھاتا، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام فرماتے ہیں بس آخری دفعہ مجھے لے جا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، آخری زحمت ہے۔ گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گھوڑا حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کی نگاہوں کا جو تعاقب کیا، حسین سے زین چھوٹ گئی، زمین پر آ گئے۔ کیا منظر تھا عزیزو، جو خدا کسی باپ کو نہ دکھائے۔ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ یتیمہ حسین گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کے نہ جانا۔ کبھی فریاد کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا پیاسا ہے۔ کبھی فریاد کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا خستہ ہے، میرا بابا تھکا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے بی بی، اگر میرے بابا کو لے کے جانا تو پہلے فرات پہ لے جانا، پہلے پانی پلا دینا، میرے تشنہ بابا کو پانی پلا دینا۔ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم۔ بی بی پھر بیان کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، جب میرے بابا کے اترنے کا وقت آ جائے تو ذرا نرم زمین پہ اتارنا۔ سید الشہداء سے زین چھوٹ گئی، زین چھوٹ گئی۔ سید الشہداء زین سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا اور کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی، میری بیٹی، اگر تو یوں ہی دکھیا بہن کرتی رہی، بابا کبھی میدان میں نہیں جائیں گے۔ ماں زہرا منتظر ہے، نانا رسول منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں۔ میری بیٹی تیرے رونے کی یہ جگہ نہیں، میری سکینہ کربلا میں مت رو، بابا کے سامنے مت رو، تیرے رونے کا اور مقام ہے۔ تجھے زندانوں میں رونا ہے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے۔ میری بیٹی تو کربلا میں مت رو، حسین کو جانے دے، کربلا میں مت رو۔ بی بی نے، سید الشہداء نے بچی کو بی بی کے حوالے کیا، زینب اولیاء کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے، پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ پھر سکینہ کی ملاقات کب ہوتی ہے بابا سے، پھر کب ملاقات ہوتی ہے؟ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم۔ پھر بیٹی کیسے باپ سے ملتی ہے، پھر کیسے باپ سے ملتی ہے؟ یہاں روایت میں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ ہو جاتی ہے، جب خیمے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک راوی نقل کرتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی خیام حسینی سے دامن میں آگ لگی ہوئی اور بھاگتی ہوئی مقتل کی طرف آ رہی۔ میں دوڑا، میں آگے بڑھا، میں کس لیے آگے گیا کہ بچی کی آگ بجھا دوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے خدا را مجھے نہ مارو، میں تماچے کھا چکی ہوں، میں بالیاں لٹا چکی ہوں۔ میں نے کہا بچی میں تجھے مارنے نہیں آیا، میں تو تیری آگ بجھانے آیا۔ بچی کی آگ بجھ گئی، دوڑتی ہوئی مقتل میں بابا بابا کرتی
کرتی جاتی ہے، بابا بابا کرتی جاتی ہے۔ عزیزو شام غریبہ ختم ہو گئی، لوٹ ختم ہو گئی، خیمے جل گئے۔ اب بیویاں بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، بیویاں بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، سارے بچے مل جاتے ہیں، سکینہ نہیں ملتی، یتیمہ حسین نہیں ملتی۔ بیویاں آوازیں دیتی ہیں کہ خدا را حسین کی یتیمہ کو ڈھونڈو، کہاں چلی گئی؟ سب بیویاں کسی طرف تلاش کر رہی ہیں۔ زینب علیہ نے مقتل کا رخ کیا، بھیا کی لاش کا رخ کیا، اور کیا منظر دیکھا کہ ایک لاش پائمال شدہ ہے، سر نہیں ہے، بچی سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت نصیب فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی و سرپرستوں کو رسوا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پارا چنار و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع و عزاداری اگر لاحق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،